فخر زمان نے نیوزی لینڈ کے خلاف ایک بڑی زبردست اننگز کھیلنے کے بعد پوسٹ میچ میں دو بڑے اہم بیانات دیے۔ ایک تو ان کی بات یہ تھی کہ وہ ایک شخص سے ناخوش ہیں، اور یہ شخص کون سے ہیں اس کا بھی میں آگے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ دوسرا، انہوں نے ایک شخص کا بڑا شکریہ ادا کیا۔ یہ شکریہ ادا انہوں نے کس کا ادا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو انہوں نے جو ناخوش ہونے والی بات کی، یہ بات انہوں نے پچھلے میچ کے بعد بھی کی تھی، اور انہوں نے یہ ہنٹ دیا تھا کہ ان کی انجری کوئی اتنی بڑی انجری نہیں تھی، وہ ٹیم مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ ان کو کھلائیں۔ اگر وہ چاہتے تو وہ پچھلے میچز بھی کھیل سکتے تھے۔ یعنی اب تو یہ کہا گیا نا کہ آسٹریلیا والے میچ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ فخر زمان فٹ ہو گئے تھے، اویلیبل تھے، کھیل سکتے تھے، لیکن پھر اچانک سے کہہ دیا گیا کہ نہیں ان کی جو نی انجری ہے وہ دوبارہ سے ہو گئی ہے اور وہ نہیں کھیل پا رہا ہے، وہ ایک ہفتے کے لیے کرکٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ فخر زمان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انجری تو کوئی خاص نہیں تھی، بس اگر مینجمنٹ پہلے کھلانے کا فیصلہ کر دی تو میں پہلے بھی کھیل لیتا، تو مینجمنٹ نے فیصلہ ہی نہیں کیا مجھے کھلانے کا۔ اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں تو سری لنکا والے میچ کے بعد سے فٹ ہوں، اور انہوں نے بیسیکلی اشارہ یہ دیا کہ جو ہمارے اس وقت کے چیف سلیکٹر تھے انضمام الحق، وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ امام الحق کو ہی کھلایا جائے، اور امام الحق کی وجہ سے، اس امام الحق کی انضمام کی سازش کی وجہ سے، امام الحق کو کھلانے کی وجہ سے فخر زمان جیسے ایکس فیکٹر والے پلیئر کو، میچ ونر پلیئر کو آسٹریلیا والا میچ نہیں کھلایا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر آسٹریلیا والے میچ میں 368 پاکستان نے چیز کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ فخر زمان ہوتے، تو جتنی 70 گیندیں امام نے کھیلی تھی اگر وہ فخر زمان نے کھیلی ہوتی تو وہ میچ ہم کنفرم جیت جاتے، اور اتنی فلیٹ وکٹ پہ انڈر لائٹس جہاں بلے پہ اتنی اچھی گیند آتی ہے، لیکن اس دن امام نے ہمیں وہ میچ ہروا دیا۔ اب آتے ہیں دوسری بات پہ کہ فخر زمان جو ہیں وہ خوش کس پرسن سے ہیں۔ فخر زمان یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، فخر زمان یہ کہتے ہیں کہ ان کی فارم کا مسئلہ اب حل نہیں ہوا، وہ ابھی جب باہر بیٹھے تھے تو اب ان کی فارم واپس نہیں آئی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ سے پہلے میری فارم واپس آ گئی ہوئی تھی۔ یہ بھی آپ کو میں کہانی ایکسپلین کرتا ہوں وہ کہتے کیا ہے۔ فخر زمان یہ کہتے ہیں کہ جب میں پہلے آؤٹ آف فارم ہوا تھا ایشیا کپ میں، تو اس وقت افغانستان والی سیریز، پھر ایشیا کپ، تو ایک لمبا چلا مجھ سے وہاں پہ سکور نہیں ہوا، تو پھر میں جب واپس آیا تو میں نے وہاں پہ آ کے تھوڑا دن میں گھر گیا، میں نے ریسٹ کیا، اور ریسٹ کرنے کے بعد پھر میں نے دو چیزیں کی۔ ایک تو میں نے اپنی جو فیلڈنگ کوچ تھے ان سے میں ملا، ان سے میں نے اپنی فیلڈنگ کی پریکٹس کی، اور وہ کہتے ہیں کہ فیلڈنگ کی پریکٹس اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کے جو بیٹنگ ریفلیکسز ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فیلڈنگ ریفلیکسز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں گیا پشاور، اور پشاور میں جب انہوں نے کرکٹ سٹارٹ کی تھی تو وہاں پہ ان کے کوچ تھے آفتاب خان۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں آفتاب خان کے پاس گیا، میں ان کو بتایا کہ یہ میرا مسئلہ آ رہا ہے، میں افغانستان کے خلاف سیریز میں بھی پرفارم نہیں کر پایا، ایشیا کپ میں بھی پرفارم نہیں کر پایا، تو مجھے بتائیں کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آفتاب خان نے مجھے بیسیکلی وہاں پہ میری کچھ ٹیکنیکل مسائل بتائے، اور ایک خاص کر انہوں نے جو مجھے کہا کہ آپ آف اسپنر پہ بہت زیادہ پھنس رہے ہو، اور آگے جا کے ورلڈ کپ میں تو اکثر ٹیموں کے پاس آف اسپنر ہیں، تو آپ کو اپنی اس کمزوری پہ، آف اسپنر کے خلاف پھنسنے والی کمزوری پہ کام کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے وہاں پہ نیٹس میں مجھے آف اسپنر کو کھیلنا سکھایا، اور وہاں پہ میری ٹیکنیک پہ بہت کام کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آف اسپنر یعنی فلپس پہ کتنے چھکے مارے ہیں، پچھلے میچ میں نے بنگلہ دیش کے میدی کو اور جو باقی اسپنر تھے ان کو کیسے ہیٹنگ کی تھی۔ تو یہ جو میری آف اسپن کی گیم امپروو ہوئی ہے، یہ بیسیکلی آفتاب خان کی وجہ سے امپروو ہوئی ہے، تو وہ ان کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے فخر زمان فارم میں واپس آئے۔